بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک حاجی صاحب کافی عرصے سے بیمار تھے۔ کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ سے 4 بوتل پانی نکلواتے تھے۔ اب ان کے گردے واش ہوتے ہوتے ختم ہو چکے تھے۔ ایک وقت میں آدھا سلائس ان کی غذا تھی۔ سانس لینے میں بھی بہت دشواری کا سامنا تھا۔ نقاہت اتنی کہ بغیر سہارے کے حاجت کے لیے نہ جا سکتے تھے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ ہی عرصہ میں بھلے چنگے ہو گئے اور ساری تکلیفیں جاتی رہیں۔ ایک دن چودھری صاحب ان کے ہاں تشریف لے گئے اور انہیں سہارے کے بغیر چلتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ حاجی صاحب نے دور سے ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا۔ چہل قدمی کرتے کرتے حاجی صاحب نے 10 چکر لان میں لگائے، پھر مسکرا کر چودھری صاحب کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا۔ چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کوئی دوا، کوئی دعا، کوئی پیتھی، کوئی تھراپی، آخر یہ کمال کس نے دکھایا؟ حاجی صاحب نے فرمایا، میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر اور حکیم بے روزگار ہو جائیں، سارے ہسپتال بند ہو جائیں اور سارے میڈیکل سٹوروں پر تالے پڑ جائیں۔ چودھری صاحب مزید حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ہے جو ان کے ہاتھ آیا ہے؟ حاجی صاحب فرمانے لگے کہ میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی تو اسے وقتی چھٹی دینی پڑی۔ میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 6-7 سالہ بچہ میری خدمت کے لیے لگا دیا۔ میں بچے کو دیکھتا تھا تو دل میں ایک سوال اٹھتا تھا۔ بالآخر ایک دن میں نے بچے سے پوچھ ہی لیا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پڑی؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکیاں بھر کر بولا کہ ایک دن میں گھر سے باہر تھا، سیلاب آیا، میری امی، ابو، بہن بھائی سب سیلاب میں بہہ گئے، میرے مال مویشی بھی بہہ گئے، جو بچ گئے ان پر اور زمینوں پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ اب دنیا میں میرا کوئی نہیں، اب 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کے عوض آپ کی خدمت پر مامور ہوں۔ یہ سنتے ہی حاجی صاحب کا دل پسیج گیا اور پوچھا، بیٹا کیا تم پڑھو گے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حاجی صاحب نے مینیجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کراؤ اور ساتھ ہی اس کی دینی تعلیم کا بھی بندوبست کیا تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی ہو۔ بچے کا داخل ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا، قدرت مہربان ہو گئی۔ میں طبیعت میں بہتری محسوس کرنے لگا۔ میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹر اور گھر والے حیران تھے۔ اگلے روز اس یتیم بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوایا تو بغیر سہارے کے ٹوائلٹ تک چل کر گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ شہر سے 5 ایسے اور بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گئے، ان کے لیے بھی ایسی ہی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، میری طبیعت دن بدن بہتر ہوتی چلی گئی۔ الحمدللہ آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں، سیر ہو کر کھا پی رہا ہوں اور قہقہے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب سینہ پھلا کر گلاب کی کیاریوں کی طرف چل دیے اور فرمایا، اب میں نہیں گروں گا جب تک کہ یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاریوں کے قریب رک گئے اور ایک عجیب فکرہ زبان پر لائے۔ کہنے لگے، قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے۔ اچھے واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔